جی الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا راكعين اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، تعریفات و تسبیحات، تحلیلات و تمجیدات کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت ارب لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام اعظم، قائد اعظم، امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، میرے اور آپ کے رہبر و رہنما حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت میں ترین عبادت نماز ہے، اور یہ وہ فریضہ ہے جس کے متعلق سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ نماز دین کا ستون ہے، جنت کی کنجی ہے، اور یہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 8 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 16 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے، اسلام کے 5 رکن ہیں۔ سب سے پہلا رکن اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا اگر استطاعت ہو۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نماز اسلام کا اہم ترین رکن ہے، اور یہ بندہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی، تمیز کرنے والی ایک اہم ترین ہے۔
اور اسی لیے دور رسالت میں مسلمان ہونے والے کو سب سے پہلے نماز سکھائی جاتی، نماز سمجھائی جاتی، نماز کا درس دیا جاتا، اور یہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک اور تمام صغیرہ گناہوں کو مٹا دینے والی ہے، اور نماز کی ادائیگی عمر کے 10ویں سال کے بعد فرض ہو جاتی ہے، اور زندگی کے آخری لمحات تک ہر صورت میں اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء پر فرض کیا تھا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بعض انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ کی ویران بے آباد زمین میں آباد کرتے ہیں اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو اس کی غرض و غایت یہ بتاتے ہیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 27، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے پروردگار، اس کو یہاں پہ اس لیے چھوڑا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اور اپنی نسل کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا فرمائی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے میرے پروردگار مجھ کو اور میری نسل میں سے لوگوں کو نماز قائم کرنے والا بنا، اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب السلام کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 73، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور ہم نے ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے کی وحی کی، یعنی اللہ رب العالمین نے نماز کا کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے جب وہ نماز پڑھتے، نماز کا حکم دیتے، تو ان کی قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو تانا دیتے ہوئے یہ بات کہی، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، سورہ ہود آیت نمبر 87، کیا تمہاری نماز تم کو یہ حکم دیتی ہے، یہ تعلیم دیتی ہے، یہ سبق سکھاتی ہے کہ ہمارے باپ دادا جس کو پوجتے آئے ہیں آج اس کو ہم چھوڑ دیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب دونوں پیغمبروں نے اپنی امت کو نماز کا حکم دیا تو فرعون کے مظالم کا خطرہ درپیش ہوا، اس پر یہ حکم نازل ہوا، اجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ، سورہ یونس آیت نمبر 87، اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنا لو اور نماز قائم کرو۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی، یا بنی اقم الصلاۃ، سورہ لقمان آیت نمبر 17، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا ہے، فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب،
سورہ آیت نمبر 39، فرشتوں نے انہیں آواز دی جب محراب میں نماز ادا کر رہے تھے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام بھی اللہ کے سامنے جھکتے نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ماں کی گود میں آتے ہیں اور قوم سے کم سینی میں باتیں کرتے ہیں تو دعوی نبوت کے ساتھ اللہ کے احکام کے ذکر میں نماز کو سب سے پہلے بیان کرتے ہیں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ سورہ مریم آیت نمبر 21، اور مجھے نماز کی تلقین کی گئی ہے، نماز کا حکم دیا گیا ہے، نماز کے بارے میں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ سورۃ البقرہ آیت نمبر 83۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا، اللہ کے سوا کسی کو نفع نقصان کا اختیار رکھنے والا تسلیم نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساکین اور قرابہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کرنا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور لوگوں کو اچھی بات کہنا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرنا، وَآتُوا الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کرنا، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ پھر تم پھر گئے مگر تھوڑے تم میں سے، یعنی وہ اپنے وعدہ پر قائم نہ رہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل میں بھی نماز کا حکم تھا، اللہ نے ان کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، اور مسلمانوں کو بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ سورہ ابراہیم آیت نمبر 31۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے کہ نماز قائم کریں اور خرچ کریں اس مال سے جو ہم نے ان کو دیا ہے، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 162 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ آپ یہ اعلان فرمائیں میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اور اللہ رب العالمین سورہ نور آیت نمبر 56 میں فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ وہ آیات تھی، قرآنی آیات، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے پہلی شریعتوں میں بھی نماز کا حکم دیا، پہلے انبیاء کو بھی نماز کا حکم دیا، پہلی امتوں کو بھی نماز کا درس دیا، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جامع ترمذی جلد نمبر حدیث نمبر 55، سنن نسائی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 81، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اول ما یحاسب
يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح له سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. بندے کے حقوق اللہ کے حساب کے وقت سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا. اگر وہ صحیح ہوئی تو اس کے باقی عمل بھی درست ہوں گے، یہی درست نہ ہوئی تو اس کے باقی اعمال بھی درست نہ ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جامع ترمذی کے اندر ہے اور حدیث نمبر 2868 ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے کسی فرد کے گھر کے سامنے سے کوئی نہر جا رہی ہو، اس نہر میں وہ 5 مرتبہ نہائے، هل يبقى من درنه شيء، کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے فرمایا لا يبقى من درنه شيء، اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں بچے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح 5 مرتبہ نہانے والے کا میل کچیل سے پاک صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کے گناہوں کو اللہ مٹا دیتا ہے اور وہ ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ، اصل دین اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے جلد نمبر 1 حدیث نمبر 77 فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال